ہسٹری کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ تاریخ. کہنے لگا کہ ایک جرمنی میں، کہاں پر؟ جرمنی میں ایک یونیورسٹی کے ایک یونیورسٹی کے ایک لڑکے نے کرائم کیا. اس نے ایک کرائم کیا، جرم کیا، اور جرم کی سزا پھانسی تھی. جرم کی سزا پھانسی تھی. یہ میرے پروفیسر نے مجھے بات بتلائی، اور وہ مثال دے رہا تھا کہ قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں. تو اس نے پھر جو رحم کی اپیل پریزیڈنٹ کو کی، پرائم منسٹر پریزیڈنٹ، اس نے پریزیڈنٹ کس کو کہتے ہیں؟ صدر کو. تو اس نے رحم کی اپیل جو ہے صدر کو کی. تو جب صدر کو رحم کی اپیل کی تو صدر نے وہ رحم کی اپیل وہ کر دی، کیا کہتے ہیں، مسترد کر دی. اور اس کے بعد اس کو پھانسی کے وہ پھندے پہ لے جایا گیا. تو وہ مجھے میرا پروفیسر کہتا ہے کہ جب پھانسی کے پھندے پر لے گیا تو یونیورسٹی کا ایک پروفیسر تھا. کون؟ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر تھا. پروفیسر کون ہوتا ہے؟ جو استاد ہوتا ہے، جو ٹیچ کرتا ہے. پروفیسر ٹیچر ہوتا ہے نا. اور دیکھیے یہاں پر ہم رکتے ہیں اور پہلے استغفار پڑھتے ہیں تاکہ زبان صاف ہو جائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب ہم درشی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اب ہم حدیث پڑھتے ہیں. انما بعثت معلما، میں ٹیچر، استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں. میں استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے وہ جو پروفیسر تھا نا یونیورسٹی کا، دوبارہ اس مضمون پہ آتے ہیں. اب وہ جو پروفیسر تھا نا، اس یونیورسٹی کا جو پروفیسر تھا، اس نے کہا کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، اس کو پھانسی نہ دو، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس کو پھانسی کے پھندے سے اتار لیا گیا. اور وہ صدر کی جس نے اس کی ضمانت مسترد کر دی گئی تھی، اس کے باوجود اس یونیورسٹی کے پروفیسر کے احترام سے اس کی جو پھانسی کی سزا تھی وہ ختم کر دی گئی. اور اس نے کہا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. تو پورے شہر کے اندر یہ بات آئی کہ سب سے معزز ترین فرد اس شہر کا کون ہے؟ پروفیسر. پروفیسر کس کو کہتے ہیں؟ پروفیسر کس کو کہتے ہیں؟ استاد. پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، یہ استاد کی ڈگری ہے. وہ استاد تھا. لیکچرر کس کو کہتے ہیں؟ جو لیکچر تھے. لیکچر کون ہوتا ہے؟ استاد. تو وہ استاد تھا. تو استاد کے کہنے پر، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ اس وقت جرمنی، آپ حیران ہو گئے کہ میڈ ان جرمنی. یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، ایک دل کے ڈراپ ہے ڈایا کارڈ، میڈ ان جرمنی. اب دیکھیں یہ یہاں پر جب کسی اور کمپنی کے ہوتے ہیں تو آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے وہ استعمال کر لیتا ہوں. جی ایم بی ایچ ہے جی، میڈ ان جرمنی. اب جرمنی ایسے نام ہے کہ کمال ہے. اچھا میں نے وہ بلڈ پریشر اپریٹر باندھا ہوا مدینہ منورہ میں، نہیں مکہ مسجد حرام میں. تو یہی والا جو آپ کے سامنے میں باندھتا ہوں. تو عرب جو تھے نا، وہ جو ہوتے ہیں نا وہ والے جو عرب جو جن کی سروسز ہیں، جن کی جو ان کی پولیس ہے، وہ 4-5 آ گئے. ان کو ضرورت ہوگی، ان کی مدرز جو ہوتی ہیں، کسی کی مدر کا بلڈ پریشر تھا. تو اس نے مجھے پوچھا کہ محمد، یعنی وہ جب کسی سے اچھا ان کا تعلق ہونا تو وہ پھر محمد کہتے ہیں. بڑی مہربانی، ورنہ تو غصے میں بھی آیا. جاپانی کا مجھے نہیں پتا تھا. انہوں نے دیکھا تو دیکھا میڈ ان چائنا، انہوں نے یوں پھینک دیا. تو اس طرح اگر میڈ ان جرمنی ہونا، اب میرے پاس ایک بلڈ پریشر وہ پڑا وہ خراب کر دیا کسی نے. میں کہتا ہوں نا اپنی گاڑی خریدی ہے نا، تو میں نے کہا نہ اس کو دینا. موٹر سائیکل ایک ساتھی نے خریدی ہے، میں نے کہا کسی دوسرے کو نہ دینا. میرا جرمنی کا بلڈ پریشر، مجھے کہہ لیا کہ میں نا ذرا بلڈ پریشر دیکھتا ہوں.
اور بیٹا وہ اس مطلب ویسے وہ 15-16 ہزار کا ہوگا، مطلب عام ایڈمیشن وہ میرا خراب کر دیا. تو یہ کیا ہے، ساہون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ہاں مانگے کی چیز یہ وہ نہیں ہے، خراب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو استری دے دینی چاہیے تو موٹر سائیکل ہی دینا چاہیے. تو وہ میرا اچھا. اب بیٹا وہ جرمنی کا تھا، وہ یہاں پڑا ہوا ہے بیٹا، وہ جرمنی کا ہے، وہ میں نے ادھر لا کے رکھا ہے، شاید کوئی ٹھیک کر دے. تو بیٹا وہ جرمن کے نام کے ساتھ ہی نا. اچھا پھر میں نے دیکھا جرمن بیویاں، یعنی عجیب بات ہے، پورے یورپ کے اندر ہے کہ بیویاں جو ہے نا وہ خدمت کوئی نہیں کرتی، سویڈش، امریکن، برٹش، اور جرمن بیویاں، توبہ توبہ توبہ. اگر تمہیں بالفرض پاکستانی بیوی سے تسلی نہ ہو رہی ہو تو تم جرمن بیوی کر لو. اس کا طریقہ ہے کہ مسلمان کر لو، مسلمان کا، وہ تمہاری اتنی خدمت کرے گی، ہے نا، خدمت کرے گی جرمن بیوی. تو بہرحال لیکن ایسے نہ کرنا، بیگمات کو نہ بتانا، تانا نہ دینا، اس کو وہ کہتے نا تڑی نہ دینا، میں جرمن بیوی کر لوں گا، دیکھو میری بات مانگو ورنہ میں جرمن. وہ کہے گی تو نے چہرہ دیکھا اپنا، جرمن بیوی کرنے لگا ہے. وہ ہوشیار ہوگی نا تو پھر وہی جواب دے گی، لیکن جب چھوٹی عمر کی ہوگی نا آپ کی گھر کی طرح تو ڈر جائے گی. تو ڈرانا نہیں ہے بیگم کو. اچھا ایک تو یہ بات ہے. دوسرا ایک تو یہ استاد ہے تو اس کو اوپر بٹھا دیے. دوسرا یہ حافظ قرآن ہے. اب دیکھو یار تم عجیب بات سنو، تم یار اپنے بیٹے کو اب قرآن حفظ کراؤ گے، یار کمال ہو گیا. یعنی قرآن والے اللہ کے جو اسپیشل گھر کے فرد ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ کے خواص ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہے، آپ کو شاید بتاؤ کہ ایک جب آپ جاتے ہیں نا تو بیٹا ایک لاؤنج ہوتا ہے، ایئرپورٹ میں ایک لاؤنج ہوتا ہے، اور ایک کیا ہوتا ہے، وی آئی پی لاؤنج. تو میرے والد صاحب افسر تھے نا، تو اکثر ہی ہوتا تھا کہ میں وی آئی پی لاؤنج میں جاتا، وہاں پر سارے لفظ پتہ نہیں اسمال کو کرنا نہیں چاہیے کیونکہ زبان صحیح رکھنی چاہیے، مطلب وہ سارے بیوروکریٹس اور اللہ کے کیا کہتا ہوں بے دین طبقہ ہوتا تھا. وہ تو عاشق ہوتے نا، عمرے پہ جا رہے ہیں، وہ تو عاشق ہوتے تھے نا، بریلوی اور پگڑیاں پہنے ہوئے اور سنبھال لیے. وہ تو اشاق کا مجمع بھی ہوتا تھا یہاں، سارے بس حکومت کے لوگ، وہ وزیر ہیں، فلاں ہیں، بڑا اثر ہوتا ہے. نہیں جانا چاہیے، اثر ہوتا ہے قلب پر. تو ہم تبلیغی جماعت کے لوگ تھے، ہمارے پر اثر فضل اللہ نہیں ہوتا تھا. تبلیغی جماعت نے ایک بات بڑی خوبی کی ہے، اثر کوئی نہیں لیتے، نہ ڈرتے ہیں نہ اثر لیتے، نہ مانتے ہیں، علماء سے بھی اثر نہیں لیتے تو وہاں کوئی اثر نہیں لیتے. میں بادشاہ آ رہا تھا تو ویری امپورٹنٹ وی آئی پی لاؤنج میں سارے لوگ جمع تھے، عورتیں ان کی بے پردہ اور سارے. تو جو لفظ میں بول رہا ہوں وہ میرے منہ میں بار بار آیا، پھر میں کہتا ہوں نہیں، کم از کم جو مشائخ ہونے چاہیے انہیں تہذیب میں بات کرنی چاہیے. لفظ بہت برا حال ہے. اچھا میں بھی ان میں تھا. اچھا میں نے جناب یہ بالکل وہی نا اسی طرح ہی داڑھی ٹوپی، یہ تبلیغی جماعت کے ہم لوگ. تو فیڈرل سیکٹری میرے پاس آیا تو کہنے لگا اب بادشاہ جب آئے گا نا تو ایک اور کام کرتے تھے، یعنی جیسے کہ جارڈن کا اور یہ اس طرح کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کو نا پتہ کیا کرتے تھے، جو شہر کے زوماں، بڑے بڑے زوماں، وہ نا وہ بھی آتے تھے، اور یہ شالیمار باغ میں اور شیش محل میں بادشاہ کو بلایا جاتا تھا. اور جو شہر کے زوماں ہوتے تھے نا، ان زوماں میں وہ بھی جو خوبصورت ترین عورتیں ہوتی تھیں وہ بھی بادشاہ کے قریب چلا کر دیتی تھی. تو ایک صاحب مجھے کہتے ہیں ذرا معیار سنیں، ایک صاحب تھے، وہ ان کی بیگم بڑی خوبصورت تھی، ذرا معیار سنیں. الفاظ بن کے کہنے لگے اب تو وہ زمانہ نہیں رہا،
اب تو وہ قدر نہیں رہی. جب پہلے بادشاہ آتے تھے تو میری بیوی کو نا بادشاہ کے قریب بٹھا دیتے تھے. اب تو وہ قدر نہیں رہی. یہ مجھے تو لگا اب تو وہ قدر نہیں رہی. اب تو وہ میں نے کہا اس کی قدر نہیں رہی. لیکن بات یہ بھی تو سنے کہ یہ بات اگر 15 سال پرانی ہے تو 15 سال آپ کی بیوی میں بھی تو جمع ہو گیا نا. اس کا بھی تو اسے 15 سال کم ہو گیا نا. تو مجھے آ کے فیڈرل سیکرٹری کہنے لگا، سچی آج تک مجھے بڑی دفعہ میں نے سنایا بھی، شاید میں نے مجالس میں بھی سنایا، جب سے کوئی ذہن میں جب سے بیان کرتا ہوں یہ بات آتی ہے تو سنا دیتا ہوں. قسم سے اس نے مجھے یعنی یہ کمال ہے. یہ کمال سے مطلب ہے آپ نا بزدل ہو جاتے ہیں. ہاں کہتے ہیں نا کہ جب آدمی کی اولاد ہوتی ہے اپنی اولاد کی وجہ سے، اور اگر لڑکے تو بزدل ہو جاتے ہیں، یعنی اولاد جو ہے وہ بزدل کر دیتی ہے. اسی طرح عقل اور شعور جب بڑھ جاتا ہے تو اس سے بھی آدمی نا، اب وہ جو تھا نا بخاری نہیں، وہ جس نے گورنر کو مارا تھا، ممتاز کو عقل وقل تو تھی کوئی نہیں، عاشق تھا، تاب منزل صرف دیوانے کے اس نے. اچھا اب بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے آ کے کہتا ہے کہ آپ کس طرح اس لاؤنج میں کھڑے ہوئے ہیں. اس میں جان کے کہا بالکل سیپریٹ نا، بہت سیپریٹ سے مراد ہے ایک فرد واحد. ٹوپی بھی پہنی ہوئی، یہ بھی پہنا ہوا، اور وہ ٹوپی تو یہ داڑھی کو جا ایک، حالانکہ پولیٹیشین سلوار قمیص بھی پہنتے ہیں. آپ کو پتہ سلوار قمیص کا رجحان زیادہ نواز شریف کے دور میں آیا، پہلے نہیں تھا. یہ ان کی جو مسلم لیگ یہ جو ہے نا. اچھا بتانا آپ کو اشارہ تھا کہ کہنے لگا کہ آپ کو یہاں پر کھڑے ہوئے احساس کمتری تو نہیں ہو رہا؟ دیکھو آپ کو یہاں کھڑے ہوئے احساس کمتری تو نہیں ہو رہا؟ میں بھی 24 سال کا لڑکا تھا. میں نے کہا انکل مائی پرابلم از آف superiority complex. میں نے کہا میری پرابلم superiority complex احساس برتری کی ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے superior تو نہیں، میں بھی وہ جسے کہتے ہیں نا بے وقوف ہوتا ہے آدمی نا اس عمر میں. تو میں نے اسے کہا کہ میری پرابلم inferiority complex، میری پرابلم، میرا مسئلہ احساس کمتری کا نہیں ہے، اوہ میرا مسئلہ احساس برتری کا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ ساروں کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ سارے کے سارے یعنی حقیر ہیں اور میں آپ سے سپیریئر ہوں. آپ یقین یعنی اس سے مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. اس نے دیکھا اور چلا گیا. میں کہا تیری ایسی تیسی، تیرا تو کر دیتا میں علاج. لیکن یار وہ اس طرح نا، یعنی میرے شیخ نے ایک بندر پالا تھا، تو جب کوئی قریب جاتا تھا نا تو رکھ کے، جب اس کو تکلیف جب قریب جاتا نا تو اس سے مسافہ کرتا نا تو رکھ کے منہ پہ چپیڑ مار دیتا تھا. تو اب حضرت دیکھا، کہتے ہیں میں اس کا علاج کرتا ہوں. تو حضرت جب سے قریب گئے تو آگے آئے نا، تو اس سے پہلے کہ وہ چپیڑ مارے رکھ کے چپیڑ مار دی اس کو. اس کے بعد دوبارہ نہیں بولا. اب جو اس کے پاس جاتا اس سے آپ مسافہ کرتا تھا، چپیڑ نہیں مارتا تھا. ان کی بھی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے ان کی بھی. تو ایک تو یہ پھر ٹیچر ہیں اور دوسرے آپ سے قرآن ہے، اس لیے ان کو اوپر بٹھا دیا کیونکہ یہ اللہ جل شانہ کے خاص کر کے لوگ ہیں. تو مضمون کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وی آئی پی. تو ایک وی آئی پی لاؤنج ہوتا ہے جس میں دوسرا کوئی نہیں آ سکتا. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو وی آئی پی لاؤنج ہے نا، نہ اس میں ڈاکٹر آ سکتا ہے، نہ انجینئر آ سکتا ہے، نہ اس میں منسٹر آ سکتا ہے، نہ اس میں آرکیٹیکٹ آ سکتا ہے، نہ اس میں ملونر آ سکتا ہے. اس میں صرف آپ سے قرآن آ سکتا ہے. قرآن والے میں تو ایک اور بات کہہ دوں گا شیخ، مجھے آپ مطلب یہ میری اپنا انالیسس ہے، رائے بدل لوں گا. اس میں ہدایت پڑھانے والا بھی نہیں آ سکتا اگر وہ آپ سے قرآن نہیں ہے. یعنی اگر آپ کہیں گے تو میں بعد میں اپنی رائے بدل لوں گا، ابھی نہیں بدلتا. ابھی میں کہتا ہوں ہدایت پڑھانے والا
اور وہ کیا کہتے ہیں اس میں وہ جو حضرت وہ جو حکمت کیا کہتے ہیں منطق پڑھانے والا، ہاں جی، اور شرح جامی پڑھانے والا، اور وہ بھی حضرت وہ جو کیا کہتے ہیں حضرت وہ جہاں پر گریک فلسفی جو ہے وہ یار وہ مختصر معنی نہیں یار، وہ جس میں قبر تک کا ذکر ہے، پھر وہ شرح قائد پڑھانے والا، وہ کوئی نہیں اس میں آتے پیارے، اس میں صرف قرآن والے ہیں، یہ خواص اللہ کے خواص میں سے ہیں، اللہ کے خواص میں سے ہیں۔ تم قرآن کا ادب کرو، تم حافظ قرآن کا بھی ادب کرو، ٹھیک ہے؟ اب اگلی بات سنو، اب ایک حافظ قرآن تھے، قرضہ لے کے واپس نہیں کرتے تھے، پھر دوسرے سے لے لیتے تھے، اسی طرح ان کی زندگی گزری۔ اب ان کا معاملہ بہت خراب ہے، ان کو نہیں کہا سفارش کا حق دیا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے جیسے قرآن بھول جائیں گے یا کیا ہوگا۔ تو قرآن کے بعد جب تم دیکھو نا بیٹا، تم بادشاہ کے لوگ ہو تو تم بادشاہ کی نمائندگی یوں کرتے کہ قرآن والے ایسے ہوتے ہیں جو گندگی اور غلاستوں میں مبتلا ہوتے ہیں، قرآن والے تو بہت بلند ہوتے ہیں۔ تو دوسرا اس کا یہ اہل قرآن ہے، اور تیسرا یہ نا عاشق ہے، عاشق ہے، اللہ کا عاشق، تو اس کو اوپر بٹھا دیا، اور آپ چونکہ حلم کے استاد ہیں آپ کو اوپر بٹھا دیا، آپ چونکہ مسافر ہیں آپ بھی اوپر بیٹھ جائیں، چلیے ہمارے اس صدی کا ذکر دو ہیں، اس صدی کے دو ذکر ہیں، اس صدی کے دو ذکر ہیں۔ ایک تو کتنا گناہوں سے بچیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بس گناہوں سے ڈوبے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ آپ بتائیں گے کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ حب الدنیا ہے۔ پتہ کیوں؟ جب آپ شرک کہیں گے نا تو پھر اپنے آپ کو بھول جائیں گے، کیونکہ میں کوئی مشرک ہوں، بتوں کو پوچھتا ہوں، اور شرک بھی حب، یعنی شرک بھی جو ہے نا، حب الدنیا بھی شرک ہے۔ جب میں نے اس لیے کہا ہے کہ چونکہ آپ جو شرک کا نام لے کے نا خود کو درمیان میں سے نکال لیں گے، تو اصل میں آپ لوگوں کو متعون کرنا چاہتا ہوں، آپ کو برا بھلا کہنا چاہتا ہوں، آپ کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ اپنے دل کے دریچے کو کھولیے اور اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ جب انسان اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اوپر سے تو انسان ہوتا ہے اور اندر سے سور ہوتا ہے، اوپر سے انسان ہوتا ہے اور اندر سے کتا ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے بعض، ہم میرے جیسے، اوپر سے انسان ہیں اور اندر سے کتے اور سور بنے ہوتے ہیں۔ ان کا ایک انسان کا ظاہری چہرہ ہے اور ایک اس کا باطنی چہرہ ہے، اور باطنی چہرے میں بعض لوگوں کا جسم کا اوپرلا حصہ سور کا بنا ہوتا ہے اور نچلا کتے کا بنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر سور کی طرح ہوس اور لالچ ہوتی ہے، اور کتے کی طرح اس کے اندر شہوت ہوتی ہے۔ اور یعنی انسان اکثر اوقات اوپر سے انسان ہوتا ہے اور اندر سے کتے اور سور کی شکل میں پھر رہا ہوتا ہے۔ جس وقت حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا بازار میں گئے اور ذرا ایک باطنی نگاہ سے دیکھا تو بازار میں پھرنے والے کتے اور سور سارے نظر آئے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی اپنی آنکھوں پر اور چہرے پر پردہ رکھتے تھے اور ان کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، لوگ ان کی زیارت کو آتے وہ چہرہ چھپا کے رکھتے، کئی تو جب ان کے چہرے کو دیکھتے
تو اس کے حسن کی تاب نہ لا سکتے. یہ ان کی ہسٹری میں ہے. اس قدر خوبصورت چہرہ، اس کا روب دیکھ کے تو وہ نا یعنی بعض واقعی گر جاتے ہیں اور بعضوں پہ غشی طاری ہو جاتی. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ سر اپنے آنکھوں پر اور اس طرح یوں پردہ رکھتے ہیں جیسے بعض عرب رکھتے ہیں، نوجوان کے دائیں بائیں نگاہ نہ پڑے. تو جب انہوں نے اس بات پر اصرار کیا تو وہ عمامہ جو انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ اٹھا کے اس شیخ کے سر پہ رکھ دیا. تو جب شیخ کے سر پہ رکھ دیا تو کوئی انسان نظر نہ آیا، سارے کتے بلے نظر آئے. انہوں نے کہا اس لیے میں اپنے سر کے اوپر عمامہ اور ساتھ جو کپڑا رکھتا ہوں تاکہ لوگوں کی طرف میری نگاہ نہ پڑے. تو بعض لوگ چھوٹی سی جین پہن لیتے ہیں اور بعض لوگ پتلی سی جین پہن لیتے ہیں، اور ان کے قلب میں جب نگاہ ڈالا جاتا ہے تو اوپر سے تو وہ بالکل درندے اور جانوروں کی طرح شکلیں بنائی ہوتی ہیں، لیکن ان جانوروں کے اندر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو ان کے قلوب حسد، کینہ اور بغض سے پاک ہوتے ہیں. اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ایک مولوی توکل سے خالی ہوتا ہے اور ایک جین پہننے والا لڑکا اس کے اندر اللہ کی ذات سے توکل ہوتا ہے. اور اکثر مولوی اللہ سے بے وفائی کرتے ہیں اور اکثر دنیا دار داڑھی منڈے اللہ سے وفاداری کر کے، اللہ کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے قلوب کو دیکھتا ہوں. لہذا اپنی ظاہرداری کے اوپر فخر نہ کیا کرو اور اپنے اندر جو سور اور کتا ہے اس سور، کتے اور بلے کو دیکھا کرو. اپنے اندر کی صفائی کرو. تمہارے اندر انسان نہیں ہے، تمہارے اندر جانور ہے. اس جانور کو صاف کیا کرو، اس کے بغیر تمہیں رب تک رسائی نہیں ہوگی. اسی حالت میں مر جاؤ گے تو جب تمہاری جو باطنی شکل ہے وہ قبر میں پیش کی جائے گی تو وہ کتے اور سور کی ہوگی. کتے اور سور کی اس لیے ہوتی ہے کہ تمہارے اندر جو صفات ہیں وہ ان جانوروں کی طرح ہوتی ہے. کبھی نخوت کی وجہ سے اونٹ کی شکل ہوگی اور کبھی جنسی شہوات کی وجہ سے سور کی شکل ہوگی، اور کبھی روٹی اور ہڈی پہ بھاگنے کی وجہ سے کتے کی شکل ہوگی. تو یوں تو انسان ظاہر میں انسانوں کی شکل رکھتا ہے لیکن باطن میں کتے کی شکل رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں اس کا شعور بخشے اور ہم سب کو اپنے اندر سے سور اور کتے کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض مشائخ اپنے چہرے جب آئینے میں دیکھتے تھے تو ان کو اپنے اندر کا سور اور کتا نظر آتا ہے. جب وہ جو آدمی اس کو نہیں دیکھ پاتا تو وہ اندر ہی چھپا رہتا ہے. اسی حالت میں اس پر موت آ جاتی ہے. تو لہذا اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے. ہمارے اندر کتے اور سور چھپے ہوئے بیٹھے ہیں. اس لیے ہمارا اصل ذکر کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما دون. یہ ایک ذکر ہے صدی کا، اور دوسرا بھی بیان کریں گے. ابھی ہم جو ہمارے اندر کتے اور سور چھپے بیٹھے ہیں، نخوت، شہوات اور دنیا کی محبت، یعنی حب دنیا راس کلی خطیۃ، یہ بھی شرک کی قسم ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ دنیا کو شریک کر دیا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے افضل استغفر اللہ، سب سے بڑا اور سب سے بڑا the biggest sin وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. لیکن اس کے ساتھ جو حب دنیا ہے جو تمام گناہوں کو پیدا کرتی ہے، ان کو جنم دیتی ہے، وہ بھی شرک اعظم ہے. اس کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ بھی شرک اعظم ہے. لہذا ابھی ہم استغفار کریں گے اس کتے اور سور پر جو ہمارے قلب کے اندر چھپا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
استغفرullah ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفرullah ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفرullah 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 توبہ استغفار استغفرullah 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 ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفرullah ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفرullah 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 ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفرullah 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 توبہ استغفار استغفرullah ربی من کل ذنب واتوب الیہ 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 استغفرullah 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 میں دن رات غفلتوں میں کٹی گناہوں میں عمر ساری استغفرullah 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 توبہ استغفار استغفرullah ربی من کل ذنب من کل ذنب واتوب الیہ توبہ توبہ میری توبہ مجھے تم معاف کرو یا کریم ارحمنی انت مولائی استغفرullah 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 ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفرullah ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفرullah 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 ربی من کل ذنب واتوب الیہ چائے لے آؤ استغفرullah ربی من کل ذنب واتوب بڑا اچھا کیا تم نے چائے بنائی میں سوچ رہا تھا کہ شربت بناؤ گے تو ڈانٹ پٹے گی اچھا ہوا کہ تمہیں سمجھ آ گئی کہ چائے بنانی ہے میں نے چائے اس لیے پلائی کہ استغفار میں تیزی آ جائے چائے بھی پیتے جاؤ استغفار بھی کرتے جاؤ استغفرullah تم چائے پیو اور استغفار کرو استغفرullah استغفرullah ادھر بھی چائے دے دو ننے کو بھی دے دو ہمارے ننے کو استغفرullah رب اس کی بنائی ہے اس کی اچھا شاب میری چائے بھی میں بتاتا ہوں تمہیں استغفرullah وہ پکڑ لو اور اس میں سے اس کو بس اسی طرح ٹھیک کر لو وہ مجھے لا دو بس میرا بھی تھوڑا سا استغفرullah ربی من کل ذنب واتوب الیہ تم بھی آ جاؤ استغفار کر رہے ہیں ہم سارے جو ہے نا اندر سے کتے بلے ہیں استغفرullah 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 ہمارے اندر بڑے بڑے حوض کے سور اور نخوت کے اونٹ ہیں ہماری اصلی شکل اگر جو
اصلی شکل جو عالم مثالی میں دیکھی جائے گی تو اور شکل ہوگی، وہ اصل ہوگی، اندر سے ہم سور، کتے اور بلے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ، 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 استغفر اللہ۔ مجھے تم معاف کرو، مجھے تم معاف کرو یا کریم، مجھے تم معاف کرو یا کریم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، کٹی گناہوں میں عمر ساری، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، مجھے بڑی ہے شرم ساری، کیا کروں گا اب تو باری، اللہ 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 اللہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نبی عبادی، میرے بندوں کو بتا دو، انی، میرے بارے میں پریشان ہو گئے میرے بندے، اس مجلس میں بندے پریشان ہو گئے، تم نے میرے بندوں کو پریشان کر دیا۔ کیا میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ تم نے میرے بندوں کو پریشان کر دیا، میرے بندے تم نے میرے بندوں کو پریشان کر دیا۔ اب میرے بندوں کو بتاؤ میرے بارے میں، نبی عبادی، عبادی میرے پیارے بندوں کو جن سے میں پیار کرتا ہوں، عبادی میرے بندوں کو، جو بندے میرے ہیں ان کو بتا دو، انی میرے بارے میں، انا الغفور الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، انا الغفور الرحیم، رب اغفر، گمراہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ دل کی تصویریں توڑ دے گا اور تمہیں اپنا بنا دے گا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور اس صدی کا دوسرا ذکر کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ جل شان اگر تزکیہ کرنا نہ چاہیں تو قیامت تک بھی کسی کا تزکیہ نہیں ہوگا، اور جب تزکیہ نہیں ہوگا تو رذائل اندر ہوں گے، اور یہ رذائل جہنم میں جلائے جائیں گے، اور رذائل نہیں ختم ہوں گے تو جہنم کا راستہ کھلا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے اندر یہ جو گناہ ہے، یہ اللہ کی توفیق اور مدد سے
اور یہ جو نیکی کی توفیق ہے یہ بھی اس کے فضل سے اس کے بغیر نہیں ہوگی۔ تو اس صدی کا کون سی صدی ہے؟ 2000، چلو انگریزی صدی 21 چل رہی ہے تو ختم ہو گئی، 22 وہ آ جائیں گی 1442، شکریہ مہربانی، 42، تو 1442 صدی کا ذکر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ چائے بھی پیتے جاؤ اور اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ جو اندر کے سور اور کتے ہیں، اللہ کی طرف سے میں اکثر اللہ کی طرف سے سور اور کتوں کو اپنے اندر سے کاٹ کے دائیں طرف پھینک دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا الہ الا۔ مجلس کے ساتھ بیٹھو آپ، مجلس میں لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ تو ہی تو ہر طرف، تو ہی تو، لا الہ الا اللہ۔ پیارے اللہ، میرے اللہ، آجا میری آنکھوں میں، آجا آجا میرے دل میں سما جا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ غیر اللہ باہر نکل، یہ جگہ تیری نہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ فقط تو، صرف تو، ہر طرف تو ہی تو، تو ہی تو، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے اللہ پیارے اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 تم سے کیا محبت ہو گئی ایک تم سے کیا محبت ایک تم سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی ایک تم سے کیا محبت ہو گئی ایک تم سے کیا محبت ایک تم سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا سے نفرت ہو گئی اب تو آجا اب تو آجا آجا اب تو آجا اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی آ گئے پہلو میں آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی چل اٹھے تو
اللہ 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 پیارے اللہ اللہ میرے قلب میں سما جا اللہ آ جا اللہ اللہ ایک تم سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی اللہ چل اٹھے تو قیامت ہو گئی اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وسلم اس مجلس کی گلاستوں کو غلطیوں کو بے قرائیوں کو خلاف شرامت کو معاف فرما اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں پاکیزہ کر کے اللہ گناہوں کو فلٹر کر کے اور جو بھی اس کے ذرلاست اور گندگیاں جو بھی شرمانیت اور جو بھی خلاف شرامت اس کو چھان کا بلا اس کے اندر تمام گناہوں کو نکال کر جو مصفہ اس مجلس کے کانٹینٹس ہیں اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے اور اس مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب میں سے غیر اللہ کو ہمارے قلوب میں سے جو اللہ شہوانیت ہے اور جو حیوانیت ہے اس کو نکال کر للہیت پیدا فرما دیجیے اللہ خود پرستی کو انانیت کو نکال کر خدا پرستی پیدا فرما دیجیے ہمارے اس مجلس میں جو بھی چل کر آیا ہے جس نیت سے آیا ہے اور اللہ رب العزت اس کی اس مبارک نیت کو قبول فرما کر اس کو اللہ نواز دیجیے اللہ تعالیٰ آنے والوں کو ان کے دل میں جو بھی نیت ہے اللہ چاہے وہ دنیا کی ہے چاہے وہ دین کی ہے اللہ ربنا آتنا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا کر دیجیے ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجیے ہماری آخرت بھی اچھی کر دیجیے اللہ رب العزت جو بھی اخروی نعمتوں کا طلبگار ہے اس کو وہ عطا فرما دیجیے اللہ جو دنیاوی روزگار کا اور اس کے حلال کا طلبگار ہے اس کو وہ عطا فرما دیجیے اللہ رب العزت ہم سب کے قلوب کو غیر اللہ سے پاک کر کے اس کو اللہ اس میں اپنا نام نقش کر دیجیے ہمارا تزکیہ فرما دیجیے ہماری اس مجلس کو تزکیہ نفس کا باعث بنا دیجیے جو صلی اللہ علیہ وسلم